عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے دو فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اسی زندگی میں اسی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی اور برکت والی زندگی عطا کرے گا۔ کن لوگوں کو؟ ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو جو ایمان والی ہو، ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کی شکل میں ہوگا۔ وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جس کے بارے میں، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، اور جو انسان کے تصور، وہم و گمان اور امیجینیشن کے باہر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لگژریس لائف، ایک پرتعیش زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان جو سب سے زیادہ مالدار ہو، سب سے زیادہ نعمتیں دنیا کی اس کے پاس ہو، آپ اندازہ لگائیں جنت اس سے کئی گنا زیادہ آگے، ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے۔ ایسی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ قیامت آخرت میں، جنت میں ہماری یہ بندیاں جو چاہیں گی ہم انہیں عطا کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بعض ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہے۔ بھائی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا جو اس کے تصور میں داخل ہو، جس کا وہ تصور کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہو، جو اس کی امیجینیشن کے اندر ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تصور کریں گے، جو چاہیں گے ہم وہ بھی عطا کریں گے، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو ہم انہیں اپنے فضل سے دیں گے، جو ان کے وہم و گمان سے باہر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، ایسی منزل ہے، ایسا گھر ہے یہ جنت کہ جس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی، بغیر قربانیوں کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ اب انسان کو بعض ناپسندیدہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، لیکن چونکہ دین کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا جی نہ چاہ رہا ہو، اتنی رغبت نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو، اب آپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، اب برف باری ہوتی ہے، اب برف باری ہو رہی ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ فجر میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو بھئی یہ ایسی چیز ہے جسے نفس پسند نہیں کرتا، یہ ایسی چیز ہے جو نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، لیکن آپ پھر بھی فجر میں اٹھتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، چاہے جتنی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ صحیح، اسی سے وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ ان قربانیوں کو دے کر پھر جا کر انسان کو وہ جنت حاصل ہوگی جس کو کسی آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں۔ اس طرح اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنی مومنات کے لیے، مومن بندوں اور بندیوں کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے اور ہر بندی کو جو ایمان والی ہو اور نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ اسے یہ جنت دے گا۔ اللہ کے نزدیک بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے،
ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے تو اسے کم ملے گا، نہیں. بندے ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت اللہ کے یہاں برابر ہے. اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور بندیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. بار بار الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ عورتیں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، یا یہ کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نہیں مل پائے گا. کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں کتنے بڑے جو ہے، کتنے عظیم الشان جو دنیا میں مرد سمجھے جاتے تھے، ان سے آگے ہوں گی، ان کا مقام مرتبہ آگے ہوگا. آپ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا، اپنے قریب. اب آپ دیکھیں فرعون مرد تھا نا، لیکن ایمان سے معروم تھا، وہ جہنمی ہوا. لیکن ان کی بیوی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، نیک اعمال کرنے والی تھی. ان کو کیا مقام ملا؟ اللہ کے قریب جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ. یہ مقام حاصل ہوا. تو بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے، بحیثیت سرونٹ آف اللہ ہونے کے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق حقوق اور ذمہ داری ہے. فرق حقوق اور ذمہ داری ہے. آج مغربی دنیا نے ذمہ داریوں میں بھی اس فرق کو ختم کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو بات جو یہ چل رہی تھی کہ دین کی طرف رجوع کرنا. اب ہم دین کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اس کے لیے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. کیا کرے؟ اپنی اصلاح کرے. اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں، کن غلط کاموں کو انجام دے رہی ہوں. کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا میرا عمل صحیح ہے؟ کیا میری فکر صحیح ہے؟ میرے دل میں کون سی وہ روحانی بیماریاں ہیں؟ کیا میں حسد میں مبتلا ہوں؟ کیا میں بغض و عداوت میں مبتلا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں؟ کیا میں بہتان لگاتی ہوں؟ کیا میرے اندر مال کی لالچ اور ہوس ہے؟ کیا میرے اندر عزت و شہرت کی ہوس ہے؟ کیا میرے اندر رشتہ داروں سے اور دوسروں سے جلن کرنا اور حسد کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں. دیکھیں بھائی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی پہلے دوائی تو نہیں دیتا، پہلے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے. پہلے وہ آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی بیماری کہاں ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بیماری ہے کہاں بیماری ہے. کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں اخلاق تو نہیں بگڑے ہوئے، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر بخل تو نہیں ہے. جائزہ لیجیے اپنا جائزہ، کن گناہوں میں میں مبتلا ہوں. یہ ہوا جائزہ. اب اس کے بعد ان برائیوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دور کرنا. یہ ہے اس کا علاج. نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لہذا اصلاح یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو پیور کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، اپنے عمل کو پاک و صاف کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور یاد رکھیں یہ کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے من سے اور اپنی چاہت سے اس چیز میں تبدیلی کرنا نہ چاہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے. تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی پہل ہمارے طرف سے ہوگی. اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے اور دعا کرواتے رہے، حضرت دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے، دعا بنوا دیجیے، لوگ دل سے درخواست کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام. لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا. اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر لیجیے گا. یاد رکھیں اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین. یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے.
دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے. اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا، اللہ رزق دے دے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کیا اس پہ قادر نہیں تھا کہ بغیر قربانی دیے تمام جزیرۃ العرب والے لوگ مسلمان ہو جاتے؟ نہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑتا، نہ قربانیاں جھیلنی پڑتی، قادر تھے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں ایک اللہ کی سنت رائج ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ انسان عملی طور پہ کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے. لہذا اپنی اصلاح کی خود کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اصلاح میں ہمارے عقائد بھی داخل ہیں، ہمارے اعمال بھی داخل ہیں، ہمارے اخلاق بھی داخل ہیں. ان تینوں چیزوں کی اصلاح، اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا. اور یاد رکھیں، یہاں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میں آپ سے بلا تکلف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے. یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے. عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باطل طاقتوں کی نظر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان خواتین، مسلم عورتیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورتیں ہی دراصل مرد مجاہد کو بنانے والی ہوتی ہیں. یہ عورتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، عورتوں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ مرد تیار ہوتے ہیں. مردوں کو مرد بنانے والی کون ہے؟ وہ عورتیں. ماؤں کے گود میں اور ان کی تربیت میں پل کر صلاح الدین ایوبی بنے. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، اب بڑے بڑے علماء اسلاف ہمارے گزرے. آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ماں کا، ان کی بہن کا رول اس میں داخل ہے. بہنوں کا رول، کسی میں بیویوں کا رول، کہیں ماؤں کا رول داخل ہے. ان کی تربیت کا نتیجہ نکلا کہ بخاری بنے، ائمہ مجتہدین بنے. کتنی قربانیاں ماؤں نے دی انہیں تیار کرنے کے لیے. تو باطل طاقتوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ عورتوں کو بگاڑ دو. جب مسلمانوں کی عورتیں بگڑ جائیں گی تو آئندہ کی نسل میں اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے. آئندہ کی نسلوں میں حفاظ، علماء، دعات، مصلحین پیدا نہیں ہوں گے اور یہ امت بکھر جائے گی، خراب ہو جائے گی. لہذا اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ ضروری ہے، میری مائیں، بہنیں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو درست کریں. اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا. ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس ماں سے اس کے بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کیا تربیت کی، کیسے تم نے اسے تیار کیا، اس کے دل میں مال کی محبت داخل کی، دنیا کی محبت داخل کی، یا اللہ کی محبت تم نے داخل کی. تم نے اپنے شوہر کو دینی راستے میں کام کرنے کے لیے ترغیب دی کہ نہیں دی، اس میں تم معاون بنی یا نہیں بنی، تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تم نے کیا حصہ لیا اس دین کی ترقی کے لیے، تمہارا گھر کا نظام کیسا چلتا تھا، تم گھر کے نظام کو درست طریقے سے سنبھالتی تھی یا نہیں سنبھالتی تھی. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک عورت سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، چونکہ عورت اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار ہے. یہ سوال ہوگا، اور یاد رکھیں ان سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم ہل نہیں سکتا. ایک ایک کر کے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا، اپنی جوانی کو کہاں لگایا، جو مال ملا کہاں سے حاصل کیا، وہ مال کہاں کا خرچ کیا، جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی چارہ نہیں. تو کیا ہم اور آپ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے صحیح معنی میں تیار ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے، کیا ہمارے اعمال، اخلاق ایسے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اللہ کے سامنے. لہذا خواتین جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری جنریشن ہے. ایک نئی جنریشن، ایک نئی نسل جو اللہ والی نسل ہو یا دنیا والی نسل ہو،
یہ پورا معیار اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت بڑا حصہ ہے, آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگرچہ دنیا والوں نے یہ پڑھا دیا کہ مسلمان خواتین تو بڑی بیکورڈ ہیں, انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے, غلام ہیں, آزاد نہیں ہیں, ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اسلام سے بدزن کرنے کا طریقہ ہے, ورنہ اسلام نے تو آپ کے ساتھ شہزادیوں والا معاملہ کیا ہے, آپ کے حوالے پوری نسل کو کیا ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا کہ پوری جنریشن کو آپ کو تیار کرنا ہے. لہذا اس بات کا عزم کر لیں ابھی اور اسی مجلس میں کہ ہم اور آپ آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے اپنی اصلاح کریں گے. اب اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں آج سے ہی اپنے ڈیلی شیڈیول میں داخل کر لینا ہے, روز مرہ کے جو نظام الاوقات ہمارا ہے اس میں داخل کرنا ہے. سب سے پہلی اور اہم چیز, اپنا اور قرآن کریم کا ایک رابطہ قائم کریں, اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں. یاد رکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کی یہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, جو سب سے زیادہ کتاب چھوڑی گئی ہے وہ قرآن. سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, قرآن نہیں پڑھ رہے. ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے, صرف قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا لو, چند مولانا کو, علماء کو بلا لو, مولویان کرام کو بلا لو, وہ آئیں گے اور تلاوت کریں گے, چلے جائیں گے. نیا گھر لیا ہے, نئی دکان لی ہے, تو آ جاؤ قرآن خوانی کر لیں, سورہ بقرہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, برکت آ جائے گی, ہو گیا. بہت دیندار تو آیت الکرسی گھر میں لٹکا دو, قرآنی آیتیں گھر میں لٹکا دو. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے. قرآن کریم نازل ہوا تھا تدبر کرنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ہدایت حاصل کرنے کے لیے. ہم نے اس کتاب کو محض برکت والی کتاب بنا کے رکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں برکت ہے, لیکن محض برکت دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی, یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی. اب جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا اللہ نے فرمایا تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی. لہذا سب سے پہلا کام, میری ماؤں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ آئے جامعہ بنیت العلوم آئے, علماء سے رابطہ کریں, معلمات سے رابطہ کریں اور قرآن پڑھیں, تجوید صحیح کریں, ناظرہ کریں, پڑھیں. اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا, قرآن پڑھنا آ گیا, اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں. اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو, اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں, قرآن کریم کو سکھایا جائے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے, یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا. اور یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں. روزانہ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں, اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے گا, نیکیاں بھی ملیں گی, اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوگا. لہذا سب سے پہلا کام, اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, قرآن کی تلاوت, اس کو سمجھنا, اس میں تدبر کرنا اور علماء سے اس کو سیکھنا کہ بھئی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں, اور روزمرہ کی زندگی میں روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا, یہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. دوسرا کام اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں. دیکھیں ہمارے یہاں بالخصوص خواتین میں یہ سلسلہ بہت ہوتا ہے کہ جہاں 4-5 خواتین ایک ساتھ بیٹھ گئی, اب جو ہے دوسروں کا تذکرہ ہو رہا, دوسروں پر تبصرے ہو رہے, کسی کی غیبت ہو رہی ہے, تمہیں معلوم ہے فلاں نے یہ کر دیا, فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا, ارے فلاں جھوٹ بولتی ہے, فلاں ایسا کرتی ہے, فلاں ویسا کرتی ہے. یہ بڑے خطرناک اعمال ہے, اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی معافی میں اپنی اصلاح کرے. تیسری اہم چیز, اپنے ٹائم کو مینٹین کریں, مینج کریں, ٹائم ڈسپلن اختیار کریں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, سب جانتے کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں, کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں, لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا الگورتھم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے, آپ ٹکے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے
اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمینڈ ہوگی وہاں پہ، بار بار آپ دیکھتے جائیں گے. آپ نے موبائل کھولا کہ بھائی 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے، پتا چلا 2 گھنٹے گزر گئے 50 ویڈیو دیکھنے میں. یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع. ایک مسلمان ٹائم کو مینج کرتا ہے، ٹائم ڈسپلن، کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچے، اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے، اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے، اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی، فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں، اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسی دوستی کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا، جو نماز پڑھنے والیاں ہیں، اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے. لہذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے. قرآن کریم کی پابندی، دوسری چیز اپنے دل کی صفائی ہر بیماری سے، ہر برائی سے، تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا، وقت کے ضیاع سے بچنا، چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے. لہذا شریعت اسلامیہ نے جو رول عورتوں کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. آپ کا کام ہے کہ ایک مضبوط امت تیار کرنا. اب ایک ماں ہے، وہ ایک مرد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، ماں کی گود ہے پہلا مدرسہ. اب آپ اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈال رہی ہیں، جو اخلاق سکھا رہی ہیں، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ویسی بنتی چلی گئی. لہذا ماں کا بڑا گہرا رول ہے، بہت گہرا رول ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جنریشن کو تیار کرنا ہے. ایک بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی، لیکن جب تک کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ دے. کس طریقے سے آپ اپنے شوہر کی معاون بنیں کہ آپ ایک دیندار گھر کو بنا سکیں، ایک دیندار ماحول کو کریٹ کر سکیں، آپ ایک دیندار انوائرمنٹ اپنے گھر کا بنا سکیں، ایک پرسکون ماحول بنا سکے. چونکہ سکون اور اطمینان والی زندگی تو دین والی زندگی میں ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال و دولت آ جائے گی ہم بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے، دھوکہ ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کی دوائی کھا کے سو رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے عہدے والے منصب والے لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. چونکہ چین، سکون، اطمینان، راحت، دلی اطمینان، یاد رکھیں میری ماں و بہنوں، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو محض دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی. لہذا اگر ہم نے دیندار گھرانہ تیار کر لیا تو اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا. اور کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئیے گا. آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا باغی بنایا جائے، اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے، جھوٹی آزادی کے، کہ بھائی آپ حجاب میں ہیں، آپ غلام ہیں، آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں، یہ غلامی ہے، جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے، آپ رک جا رہی ہیں، یہ غلامی ہے. جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے، تب آپ آزاد ہیں. یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے.
اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت میں خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام. یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ پہن رہی ہیں, آپ حجاب کو اپنے وقار کے طور پہ پہن رہی ہیں کہ کوئی بھی مرد کے اندر یا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے. قیمتی چیزوں کی طرف ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی, اس کو چھپائے کے رکھا جاتا ہے. مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے حجاب اتارو تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں. اب آپ بتائیے وقار کے خلاف حجاب کو پہننا ہے یا وقار کے خلاف حجاب کو اتارنا ہے؟ خود طے کریں. کوئی بھی سلیم الفطرت انسان, کوئی بھی منصف مزاج, کوئی بھی نیوٹرل ذہن رکھ کر سوچنے والی عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھئی حجاب دراصل عورت کے وقار کے موافق. یہ مغربی دنیا جو عورت کو دراصل حجاب اتار کر لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانا چاہ رہی ہے, یہ دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے, ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائے ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے, برتن بھی دھو رہی ہے, کھانا بھی بنا رہی ہے, گھر کو صاف بھی کر رہی ہے, شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے, مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے. اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے, یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے, یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک یہ آزاد ہے. اب آپ بتائیے کیسا دوگلا پن ہے. آپ خود طے کیجیے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے, یہ غلامی ہے, یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کے راستے میں خدمت کرنا جاب کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود طے کرے. کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں. کیوں جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی. بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے, شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ ہے, باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ ہے. اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہی نہیں عورتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے. لہذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ بیچیے گا. بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی, تو شراب ہی دیں گے. آزادی بڑی اچھی چیز ہے, انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں, لیکن آزادی کے نام پہ جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو, لبرٹی کے نام پہ اللہ سے مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا سکھایا جا رہا ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے, شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں جانا ہے. پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے, شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو کرو. میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف, چل کے تو تم خود ہی آئے, میں نے زور زبردستی تو نہیں کرایا. شیطان بھی دامن جھاڑے گا. یاد رکھیں مغربی دنیا اس وقت عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہے. کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. عورتوں کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے, سیکشولائز کیا جا رہا ہے. اب آپ چلے جائیں, راستے میں نکلیں, دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, کوئی عورت کھڑی ہوگی. ایک موبائل بھی بیچا جا رہا ہے, عورت ایڈ کر رہی ہے. صابن بھی بیچا جا رہا ہے تو موبائل عورت کھڑی ہے. شیمپو بھی بیچا جا رہا ہے تو عورت کھڑی ہے. اور کیسے کھڑی ہے؟ باحجاب نہیں, نیم برہنہ عورت کھڑی ہے, آدھے کپڑے اتار کے کھڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگ ان خواتین کو دیکھ کر ان پروڈکٹس کو خریدنے